بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈیولپمنٹ کم از کم پاکستان میں تو کبھی اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی، اتنی بڑی تعداد میں، یعنی بالکل ہمیں اکا دکا کیسز نظر آتے ہیں، مگر اس طرح کا کہ پوری کورٹ کے جج 6 جج صاحبان جو ہیں وہ مل کے ایک خط لکھیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کرنے کے لیے یا کمیشن کو یہ ان سے گائیڈنس مانگنے کے لیے یہ لکھیں چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے چند اہم مقدمات میں سے یہ ایک مقدمہ، یہ ایک اہم معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہ متعلق ہے 6 ججز سے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شامل نہیں ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب، اور نہ ہی اس کے اندر گلزیب حسن صاحب ہیں جو کہ ایک اور سینئر جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن جو باقی 6 ججز ہیں جس میں کہ مختلف نام شامل ہیں، وہ سب کے سب اس میں موجود ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو جو ہے اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے، اس کے اوپر بھی ہم اس ولاگ میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو متن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ہوش ربا الزامات لگائے گئے ہیں، ایسے ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے الزامات ہیں کہ جن کی تصدیق ہونا، تحقیق ہونا بہرحال بہت ضروری ہے۔ ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے، اس پنڈورا باکس میں سے کیا کیا اور نکلے گا، لیکن یہ پہلے بتا دوں کہ اصل امتحان جو ہے اس معاملے سے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی محمد عیسیٰ صاحب کا، فائز عیسیٰ صاحب کا، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ ایک معتبر جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کے فوری بعد، یعنی کہ 2-3 دن پہلے ان کے بارے میں یہ فیصلہ آیا، اور اس کے بعد اس موو کا سامنے آنا جو کہ اس میں ریفرنس کے طور پہ بھی ہے، میرے خیال ہے کہ اس کے بہت سارے اینگلز ہیں، اس کی بہت ساری معاملات ہیں۔ میں آپ کو متن بھی بتاتی ہوں، کچھ تبصرہ ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے، ڈیولپنگ سٹوری ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن سپریم جوڈیشل کونسل کو جو خط لکھا گیا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عامر فاروق، جسٹس محمد ابراہیم، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو مخاطب کیا گیا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان ہیں۔ اس میں یہ یاد رہے کہ اپنے چیف جسٹس جو ہیں ان کے عامر فاروق صاحب، ان کو ایڈریس اس میں نہیں کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی چاہیے کہ کیسے وقت میں جب ایگزیکٹو اس کے حساس ادارے ججوں کے سرکاری کام میں مداخلت کریں اور دھمکیاں دیں تو ایسا ایکشن جو ہمارے یا ہمارے کسی فاضل جج کے نوٹس میں آئے تو ایک جج کے فرائض کیا ہیں کہ وہ معاملے کو رپورٹ کرے اور اس پر ایکشن کرے۔ یہ معاملہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے متعلق حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اٹھانے کا فیصلہ کیا، جس میں سپریم کورٹ نے 22 مارچ کو جسٹس صدیقی کو بحال کر دیا، اور ان کے ہٹائے جانے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کے 11 اکتوبر 2018 کے فیصلے کو غلط قرار دیا۔ جسٹس صدیقی کو اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے اس وقت کے DGISI میجر جنرل فیض حمید پر الزام لگایا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی مرضی کے بینچ بنوانے اور احتساب عدالت کے کام میں مسلسل مداخلت کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایک جج کو ان کے مس کانڈکٹ کی انکوائری کے بغیر یا تو ہٹایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس طرح کا فیصلہ دیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس معاملے پر ہوا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بالآخر انصاف فراہم کیا، مگر اس وقت 2018 کے DGC کا ان DGC کا کیا کیا جنہوں نے مسلسل اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت کے کام میں مداخلت جاری رکھی، یعنی جنرل فیض جو کہ اس وقت DGC تھے، ان کے بارے میں کہا اگر وہ ملوث تھے تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی اور کیا کہ وہ آئندہ ایسا کام نہ کریں۔ تو یہ یاد رہے کہ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے چیف جسٹس جو DGC تھے، جو پھر بعد میں DGI بھی بنے، جن کا نام جنرل فیض ہے، جن کے اوپر شوکت عزیز صدیقی صاحب نے الزام لگایا تھا کہ وہ ان کے گھر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، لہٰذا نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ دیا جانا چاہیے، اور انہوں نے اس کے بعد ان کو ہٹا دیا۔ ہٹایا کیسے گیا تھا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ
انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اس وقت کی جو اس کے بعد جو پی ٹی آئی سرکار آئی، پی ٹی آئی سرکار نے ان کو برطرف کیا، ان کی مراد ختم کی اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور صدر مملکت کے پاس ظاہر ہے یہ معاملہ گیا تھا اور اس معاملے کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اس وقت شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو الزامات تھے ان کی پی ٹی آئی نے قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی نہ تو ان کی بات سنی، نہ ان کو اپنے فیئر ٹرائل کا حق دیا، جو کہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، اور اس کے باوجود صدر مملکت نے یہ فیصلہ دے دیا اور ان کی تمام جو اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ہٹایا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے الیکشن سے پہلے ان کا نام جو ہے، جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے ان کا نام لیا تھا، اور یہ معاملہ فوری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد اگر پھر یہ اسی خط کے اندر یہ لکھا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات ہوں اور یہ دیکھا جائے کہ کیا تب بھی اور اب بھی من مانے بینچ بنوانے اور من مانے فیصلوں کے لیے یہ کردار مداخلت کر رہے ہیں، اور کیا ججز ایجنسیوں کے دباؤ اور دھمکیوں کے دوران اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ججز جو ہیں بہت محترم ہیں، ان میں بہت ریپیوٹیشن، ان سب ججز کی بہت اچھی ریپیوٹیشن ہے اور بڑا ان کا نام ہے ان سب کا، اور جسے ویل ریپیوٹیڈ ججز ہم کہہ سکتے ہیں، بابر ستار صاحب ہیں، محسن اختر کیانی صاحب ہیں، تمام ججز، ان سب کا ایک بڑا بہت ان کا اچھا کردار ہے۔ مگر یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ یہ سب لوگ جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ تھا اس وقت بھی بہت سے لوگ نہیں بولے، اس وقت کے ججز، شاید لوگوں میں اتنا حوصلہ ہی نہ ہو، ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے لوگوں کو، لیکن اس کے بعد بھی بہت لمبا عرصہ یہ معاملہ چلا، اس وقت بھی اس طرح کی کوئی موو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کے ادارے یعنی ایجنسیوں کی یہ پالیسی کا تسلسل ہے کہ وہ ججوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، بلیک میل کیا جائے تاکہ سیاسی معاملات میں من مانے فیصلے کیے جا سکیں۔ اب اس میں انہوں نے کچھ واقعات بھی آگے لکھے ہیں جو کہ بہت آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نیازی اور محمد ساجد کے 2022 کے کیس میں قابل سماعت کے فیصلے پر، یعنی اس کو قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے پر 19 اپریل 2023 کو فیصلہ ججز کے درمیان سرکولیٹ ہوا۔ یہ ایک دو کا فیصلہ تھا۔ اس دوران جج پر ایجنسی کی طرف سے دباؤ آیا کہ فیصلہ قابل سماعت کر دیا جائے۔ یہ دباؤ جج کی فیملی اور دوستوں کے ذریعے ڈالا گیا۔ جج کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور انہیں اس اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ معاملہ چیف جسٹس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا، جنہوں نے آئی ایس آئی کی قیادت سے بات کی اور یقین دلایا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب اس میں دو الزامات بہت سنگین ہیں۔ ایک یہ سنگین ہے کہ الزام لگا کہ ایجنسیوں نے مداخلت کی اور کس طرح کا دباؤ آیا اس کیس کے حوالے سے، اور دوسری جانب یہ سنگین ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے پھر خود یہ بات بھی جو ہے وہ بتائی آئی ایس آئی کی قیادت کو کہ یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا مگر یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا اس ضمن میں کہ یہ جو ججوں کے بارے میں لکھا گیا اس میں سے کتنے جج اس خط کے اندر ان کا تذکرہ یا ان کو خود بھی شامل ہے خط لکھنے میں یا نہیں۔ مئی 2023 میں ایک جج کے بہنوئی کو اٹھا لیا گیا۔ اب یہ اگین بہت سنگین الزام ہے۔ جج کے صاحبزادے کی ریکی کی گئی۔ اغوا کاروں نے بتایا کہ ان کا تعلق حساس ادارے سے ہے، پھر جج پر استعفے کا دباؤ ڈالا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے، بارہا ملے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے کولیگ ہیں آصف بشیر چودھری صاحب، جو کہ ہمارے بڑے ایک سرکردہ صحافیوں کی تنظیم کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ایک صاحب منہ چھپا کے جا رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل رہے تھے، اور اس کا ان کو بھگتنا بھی پڑا۔ آصف بشیر چودھری گواہ ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں کہ انہوں نے کتنا خمیازہ بھگتا اس ویڈیو کو دکھانے کا۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا جو کہ ان کے بقول جو ہے وہ کسی خاص ادارے کی شخصیت تھے، اور جب انہوں نے سوال کرنے شروع کیے ان سے تو وہ منہ چھپا کے نکل بھاگے، اور آصف بشیر چودھری کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا۔ پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب ان کو دھمکیاں اور وہ سارے معاملات تو سب کے سامنے، اسی طرح سے مختلف ججوں کی ماضی میں بھی شکایات جو ہیں وہ آتی رہی ہیں۔
یہ نئی بات نہیں ہے، مگر نئی بات یہ ہے کہ اب 6 ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مئی 2023 میں ایک جج کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، جج کے صاحبزادے کی ریکی کی گئی جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور دباؤ ڈالا گیا جج پر کہ وہ استعفیٰ دے۔ مئی 2023 میں ماتحت عدلیہ کے جج کے گھر میں کریکر پھینکے گئے۔ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا اور پھر جج کو OSD ہونا پڑا۔ اب یہ کریکر کس نے پھینکے؟ کیا یہ جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریکرز جو تھے وہ ایجنسیوں کی طرف سے پھینکے گئے ہیں یا کسی اور کی طرف سے؟ یہ واضح نہیں ہے، البتہ جو خط کا متن ہے جو رکھا ہی فوکس کر کے ایجنسیوں کے خلاف ہے ظاہر ہے، تو اس میں واضح اشارہ انہی کی طرف انہوں نے کیا ہے مبینہ طور پر۔ مئی 2023 میں ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آگاہ کیا کہ وہ حساس اداروں کی مداخلت سے تنگ ہیں، ان پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے، تاہم یہ کارروائی شروع نہ ہو سکی۔ معاملات نہ رکے تو اس وقت مئی 2023 میں چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے نوٹس میں معاملات لائے گئے، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس وقت کے سینئر پیونے جج یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی بتایا گیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اب یہاں پہ وہ شکایت بھی کر رہے ہیں عطا بندیال صاحب کی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی، اور یہاں تک کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ سال 2023 کی گرمیوں میں ایک جج کو سرکاری رہائش گاہ ملی۔ جج نے جب گھر میں مینٹیننس کا کام کروایا تو لائٹس کے اندر سے کیمرہ برآمد ہوا جو لائیو تھا اور جج کے ڈرائنگ روم کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اور لائیو اسٹریم کر رہا تھا۔ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اب یہ ایک بہت ہی زبردست اور دلچسپ الزام ہے۔ مثلاً وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مینٹیننس کروائی گئی، نیا گھر الاٹ ہوا، تو اب یہ پہلے کس کو تھا اور یہ کیمرہ کب سے لگا ہوا تھا؟ ان کا اشارہ پچھلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر ہے، پچھلی اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کوئی تاریخ نہیں لکھی، سال 2023 لکھا ہے، تو ان کو ظاہر ہے کہ سال 2023 میں اگر ان کو ملا ہے تو اس سے پہلے وہ 23 تک وہ کس کے پاس تھا، اور وہ جو گھر تھا وہ کب الاٹ ہوا تھا اور کب اس کی مینٹیننس پہلے ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک الزام پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی جا سکتا ہے اگر دیکھا جائے، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جج ارشد ملک صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک پوری ویڈیو آڈیو اور سب ثبوت جو تھے ان کے منظر عام پر آئے تھے، اور یہ سارے معاملات اور اس کے علاوہ جو خط آپ کو یاد ہوگا جو رانا شمیم صاحب نے لکھا تھا آزاد کشمیر کی، جس کو کہ رپورٹ کیا تھا انصار عباسی صاحب نے، اور پھر انصار عباسی صاحب کے اوپر مقدمہ بن گیا تھا اور ان کو بھگتنا پڑا تھا۔ انہوں نے بھی الزامات جو تھے رانا شمیم صاحب نے لگائے تھے کہ نیکسس ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اور سپریم کورٹ کی، یہ ان کے الزامات تھے۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں ان واقعات کی روشنی میں سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ججز کنونشن کال کیا جائے۔ یہ ججز کنونشن کال کی بات کی جا رہی ہے۔ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ایسی کوئی رہنمائی نہیں کرتا کہ حساس اداروں کی مداخلت پر کیا کیا جائے اور کیسے اور کہاں رپورٹ کیا جائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ججز انفرادی حیثیت میں اتنے بہادر نہیں ہیں جتنے قاضی فائز عیسیٰ بہادر ہے جو ایگزیکٹو کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور نہ ہم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح ہیں جو پوری متانت سے لڑتے رہے۔ اگر عدلیہ کی آزادی آئین کا اہم جزو ہے تو قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اس پر ادارے کی جانب سے رسپانس کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت سنگین الزامات ہیں اور اس کی میں کوئی صحت پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہی، میں ان سارے ججوں کی کریڈیبل ہونے پہ بھی مجھے پورا یقین ہے اور بہت ان لوگوں کی رسپیکٹ ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے معاملے کے بعد ان 6 ججوں کے ان سنگین الزامات کا معاملہ جو ہے یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے کہ بحران حل ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بحران اس سے مزید بڑھ جائے، یہ کسی ایسی طرف لے جا سکتا ہے یہ معاملہ، لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کا ایک امتحان بھی ہے، اور لگتا ہے ایسے کہ سارے امتحان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کندھے پہ رکھ دیے گئے ہیں۔ اب وہ اس امتحان سے کیسے نکلیں گے یہ دیکھنا بہرحال باقی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کو ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ نے کے بعد